حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاوروہن وخالفوہن، جب بھی کوئی کام پڑ جائے تو عورتوں سے مشورہ کرو اور جو کچھ وہ مشورہ دیں اس کے الٹے چلو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی عورتیں اتنی احمق ہوتی ہیں کہ جو وہ مشورہ دیں گی حماقت پہ مشتمل ہوگا، وہ احمق عورت جو کچھ کہے اس کے برعکس کر لے، یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھے، صحیح احادیث میں آیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کچھ اور کرتے تھے، اپنے ذاتی گھر میں کچھ اور کرتے تھے، کوئی سمجھ میں آنے والی چیز ہے؟ تحفۃ الاحوذی اگرچہ وہ ہیں اہل حدیث حضرات میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے، اس میں دیکھ لینا انہوں نے اس حدیث کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ سب کا سب جھوٹ ہے جو لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ عورتوں کو ایسی حدیثیں سناؤ، جب غصے میں آ جاؤ اور بیوی کو پٹائی کا ارادہ ہو تو اس سے تمہید باندھو کہ حدیث میں آیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ دستخط فرمائے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اس قدر مایوسی کی کیفیت طاری تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے کتنی ہی مرتبہ غلاموں کو آزاد کیا ہے اور روزے رکھے ہیں اور اللہ سے معافی مانگی ہے کہ جس دن یہ صلح ہوئی تھی میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تھی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اتنا سخت ان پہ غلبہ تھا مایوسی کا کہ ان کا اللہ کے رسول ہمارا دین حق پہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حق ہے، ہم کا سچ نہیں ہے، فرمایا سچ ہے۔ آپ عرض کیا اللہ کے رسول پھر یہ معاہدہ آپ نے کیوں اتنی ذلت کے ساتھ کر لیا؟ آپ نے فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں میں کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ چپ ہو گئے اور اٹھ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں جا کے کہا ابوبکر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا دین سچ نہیں ہے؟ ان کا ہے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی یہ سارے ان کا سب سچ ہے۔ ان کا پھر اس ذلت پہ معاہدہ کیوں کریں کفار مکہ کے ساتھ، لڑتے کیوں نہیں؟ ان کا تمہیں پتہ ہے عمر میں اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستخط کیا اور فرمایا اٹھو اپنی قربانیوں کو ذبح کرو اور اپنے سر کے بال منڈاؤ۔ کوئی اٹھا ہی نہیں، وہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ جان چھڑکتے تھے اس حکم پر اٹھے نہیں، اور آپ حیران رہ گئے کہ یہ میری جماعت اور ان کا یہ رویہ، خیمے میں تشریف لے گئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں لکھا ہے غالباً ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی، ان سے جا کے کہا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں اٹھو اور سر کے بال صاف کراؤ اور قربانیاں دو، اور یہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو مشورہ انہوں نے کیا دیا، بہت زبردست۔ ان کا اللہ کے رسول چھوڑ دیں سب کو، آپ خود جائیں اور جا کر اپنی قربانی کے جانور پر ہاتھ رکھیں اور اپنے بال اتروائیں، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس مشورے کے مطابق اپنی قربانی کے جانور پر ہاتھ رکھا، صحابہ رضی اللہ عنہ قربانیوں کی طرف اس طرح بھاگے کہ راوی کہتا ہے میں نے سوچا شاید یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اس تیزی سے وہ جانوروں کی طرف بھاگے چھریاں لے کے۔ یہ عورتوں ہی سے تو مشورہ کیا ہے، بیوی سے ہی تو مشورہ کیا ہے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا جس سے بھی جو کچھ بکا، والعیاذ باللہ۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے غالباً پوچھا، غالباً یہ فتح الباری میں سارا قصہ ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ گھر کی جو نوکرانی ہے نا اس سے پوچھیں کہ آپ کی اہلیہ کا کردار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور فرمایا میری بیوی کیسی ہیں، مطلب یہ کہ میں جب گھر پہ نہیں ہوتا یا ویسے ان کا رجحان کسی غیر مرد کی طرف ہے
انہوں نے کہا اللہ کے رسول خدا کی قسم ہے آپ کی بیوی خالص سونا ہے، سرخ سونا ہے، اس کا کردار اتنا بلند ہے۔ عورتوں سے ہی مشورہ کیا تھا۔ پھر اپنی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں دو گروپ بن گئے تھے، ایک کی سربراہ زینب تھی، ایک کی عائشہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے فرمایا زینب میں آپ سے پوچھتا ہوں، زینب اس موقع پہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بخاری میں آیا ہے، آپ نے فرمایا ہی التی تسامینی من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں، ان کی ازواج میں کوئی کد و کاٹ کی کوئی عورت میرے مقابل کی تھی تو زینب تھی۔ اللہ کی قسم اس نے سوائے سچ کے کچھ نہیں بولا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے میں نے آپ کی بیوی میں کوئی عیب نہیں دیکھی۔ یہ عورتوں سے مشورہ نہیں ہے اور کیا ہے، ایسی ہی فضول چیزیں۔ یہ کسی عورت کے کان میں پڑ گئی تو اس سے دین میں نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی تو تھیں، آخری وقت تک کمرے میں تھیں، بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ کدھر ہیں، علی آئے ہیں یا نہیں آئے۔ بیویوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی جگہ عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیں، میرے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت کمزور دل کے ہیں، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے نا تو رو دیں گے، نماز پڑھانا دشوار ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسے کرنے لگی ہو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ عورتوں نے کیا تھا، مر ابا بکر فلیصلی، ابوبکر کو جاؤ اور میرا حکم سناؤ، اسے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا دی عورتوں کے مشورے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا منایا، اس کا منع فرمایا کہ میں نے جب کہا ابوبکر پڑھائیں گے تو کیوں عمر کھڑے ہوئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں سے مشورہ کرنا، ان کی ماننا، ان کی نہ ماننا، ان کے ساتھ کسی مسئلے کو ڈسکس کرنا، یہ ساری صحیح احادیث کی کتابوں میں آیا ہے، ہر جگہ آیا ہے۔ عورت آتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ ہو گیا، اچھا یہ کر لو، اچھا یہ کر لو، اچھا تمہارا مشورہ کیا ہے، تم کیا کہتی ہو، مجھے اس سے کیا کہنا چاہیے؟ اس لیے ہم پھر کہتے ہیں اگر یہ دین خدا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ان جھوٹوں پہ ہی قائم ہے نا، اور یہ جھوٹ ہی تم نے پھیلانا ہے، تو اللہ اس دین سے معاف رکھے ہمیں، ہم ایسے کسی دین کو نہیں مانتے بھائی، کام کرو اپنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں فرمایا، حتیٰ کہ بعض محدثین نے اسے ضعیف حدیث گنوایا ہے، لیکن اس کے باوجود اکابر محدثین نے اس کی مخالفت کی ہے۔